ایشو جو کنٹروورسی ہوئی تھی؟ دیکھیے جمعۃ الوداع جب کی تقریب تھی آثار شریف حضرت بل میں، تو بحیثیت امام و خطیب میرا معمول رہا ہے وہاں پر جب بھی جمعہ کی تقریب ہوتی ہے میں تقریباً 5-10 منٹ پہلے ممبر پر حاضر ہوتا ہوں. کچھ سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد میرا پروگرام ہوتا ہے لوگوں کو خطاب کرنا. میں نے خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد پھر عربک میں دوسرا خطبہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. اس دوران وہاں پر یہ جو ممبر ہے، ممبر پر اوقاف کے ملازمین بھی تھے، اوقاف کے دوسرے لوگ بھی تھے، ٹیکنیشینز تھے، پولیس بھی تھی اور دوسرے لوگ بھی تھے. میں اب خطبہ دینے کی تیاری کر رہا تھا. اس بیچ ان لوگوں میں سے پرٹیکولرلی جو نائب امام ہے وہاں کا، بلال احمد ہے اس کا نام، اس نے وسپر کیا میرے کان میں. اس نے کہا ایک صاحب آیا ہے یہاں پر، کہیں باہر سے دور سے آیا ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ شہادت دیجئے، کلمہ پڑھائیے. اور یہ سب کچھ جو ہوا this was within the hearing range of people sitting in the front row. Okay, so no microphone was used as such. دیکھنے مائکروفون وغیرہ وہاں پر لگے ہوئے تھے نا پہلے ہی. جی وہ تو تھے. اب یہ تقریباً سب لوگوں نے جو پہلے صف میں بیٹھے تھے، اب میں نے اس کو کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی خطبہ دینا ہے، اس کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے. لیکن انہوں نے انسسٹ کیا کہ صاحب ہم گئے تھے وہاں جامعہ مسجد میں، جامعہ مسجد چونکہ بند ہے، اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں عامت المسلمین کے سامنے جو ہے اسلام قبول کروں. میرے لیے یہ خوش قسمتی تھی. میں اٹھا اور میں نے اس کو کلمہ شہادت پڑھایا. وہاں پر کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے میں نے اسے کچھ سوال کیے. میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی پیسہ وغیرہ تو نہیں دیا، کوئی لالچ وغیرہ تو نہیں ہے، کسی انفلوئنس میں نہیں آئے، کسی نے لیور تو نہیں کیا. اس نے سب کا جواب جو ہے اسے کہا نفی میں دیا. یہ لوگ سن رہے تھے. یہ سننے کے بعد لوگوں نے اپلاز کیا، چیئرز کیے وغیرہ کیے. اس کے بعد جو ہے نماز وغیرہ ہو گئی. نماز کے بعد جو ہے سب لوگ گھر چلے گئے. دیٹس آل. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہاں ممبر پر میں نے ایک کنسپریسی کی تھی. وہاں پر کچھ میٹنگ ہو رہی تھی جس کا پریزائڈ میں کر رہا تھا. ہم اس کو فورسبلی کنورشن کیا. اب مجھے بتائیے ٹائم کم ہے اور ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی میٹنگ نہیں تھی وہاں پر، کسی پر کوئی پریزائڈ میں نے نہیں کیا. نہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، نہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کو ایکمپنی کر رہے تھے. That's all. اور ایف آئی آر میں مینشن کیا گیا تھا کہ اٹ واز اے فورسفل کنورژن. دیکھیے اب ایف آئی آر والوں نے، اب پولیس میرے پاس آ گئی، سینئر لوگ آ گئے، انہوں نے میری 3.5 گھنٹے گرلنگ کی. میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا اگر یہ شخص یہ کہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، لیٹ him identify me. اگر وہ آئیڈینٹیفائی تمہارے سامنے مجھے کرتا ہے، I am prepared for any punishment. میں جانتا نہیں اس آدمی کو. انہوں نے اب سوال کیا کہ صاحب اس بڑے مجمع میں آپ نے کیسے یہ کیا. میں نے کہا پہلے تو یہ سنیے، اگر یہ سب لوگ یہ کرنے کے باوجود میں اس کو انکار کرتا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا، وہ میری بوٹی نکالتے. کیا ہیئر از اے پرسن جو امام ہے، خطیب ہے، یہ کسی شخص کو جو اندھیرے سے لائٹ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو رکاتا ہے. وہ آپ دیکھ رہے میری پوزیشن کیا ہوتی. That could have proved fatal for the people who are at the helm of affairs. That would disturb the peace. That would disturb the peace and peaceful conditions in the state. That would mean a problem for the people who are controlling. Fair enough. How could I do that? So my last question would be, what is the response from Waqf? Waqf والے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وقف والوں نے مجھے نوٹس ایک دیا ہے. انہوں نے نوٹس میں لکھا ہے کہ ہم نے اماموں کی میٹنگ بلائی، بند کمرے میں میٹنگ بلائی. انہوں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ جو درگاہ میں واقع ہوا یہ غیر مناسب تھا، اور پھر لکھا ہے کہ وہاں پر کچھ میٹنگ چل رہی تھی، اور میٹنگ جو ہے میٹنگ کا پریزائڈ میں ہی کر رہا تھا.
جو صریحاً غلط ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا ہے کمپرائزنگ آن 3 پیپل جو آپ کی انکوائری کریں گے, اور تب تک جب تک انکوائری مکمل ہوگی آپ درگاہ مت آ جائیے. درگاہ سے مجھے فارغ کر دیا. اور اب آپ کا رسپانس کیا رہے گا؟ میرا رسپانس کیا ہے, میں نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا. میں ایک مسلمان ہوں, میں اب بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, اور میرا ایمان یہ ہے اگر مجھے کوئی بھی شخص ملے, یہ مجھے قرآن کہتا ہے, مجھ سے مطالبہ کرے مجھے کلمہ پڑھائیے, اس میں کیا قباحت ہے. لیکن یاد رکھیے ایک چیز, آپ کی میڈیا کے ذریعے سے میرے جتنے بھی خطبے ہوتے ہیں درگاہ میں وہ ٹریڈیشنل چیزیں نہیں بتاتا ہوں لوگوں کو. میں لوگوں کو کہتا ہوں امن سے رہیے. میں لوگوں کو کہتا ہوں ترقی کی ذمہ داری, ترقی تب ہوگی جب ہم امن سے رہیں گے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کمیونل ہارمونی کر دیجئے جو مجھے قرآن کہتا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہے ان کو اپنا بھائی سمجھ لیجئے, قرآن کا ریفرنس دیتا ہوں. میں کسی تخریب کاری کی جو بھی ہے جس قسم بھی ہے اس کی مخالفت کرتا ہوں, دہشت گردی کے خلاف ہوں, لیکن ان کو یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ ہم کو مذہب جو ہے مسجد میں قائد اس کو مت کر دیجئے, مسجد سے باہر آئیے اور دین کی بات کر لیجئے. دین یہ ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے مسلمان جہاں پر بھی ہو, اگر اس کو کوئی پین ہو, کوئی درد ہو, کوئی دکھ ہو, یہ ایک خطیب کا کام ہے, امام کا کام ہے, ذمہ داری سے کام لے کر وہ لوگوں کے سامنے لائے اور اس کے لیے کم سے کم یکجہتی کا اظہار کرے. آپ دیکھتے ہیں فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, مظلوم فلسطینی کس طرح سے سفر کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ چھوٹے بچے, کس طرح سے وہاں چھوٹی بچیاں جو ہیں برہنہ سر پھر رہی ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے ان کو جھنجھوڑا, میں نے کہا عرب کنٹریز 57 کنٹریز ہیں, وہ کچھ کر پا نہیں سکتی, حالانکہ ان کے پاس دولت ہے, تیل ہے, سب کچھ ہے. انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ وہ